سسٹم یونٹ کے اندر جہاں ہارڈ ڈرائیو اور ڈی وی ڈی روم لگائی جاتی ہے، اس حصے کو ڈرائیو بے کہتے ہیں۔ اگر آپ سسٹم یونٹ کے آخری حصے میں دیکھیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا ڈبہ نظر آئے گا۔ اس ڈبے کو پاور سپلائی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے کمپیوٹر کے تمام حصوں کو بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاور سپلائی سے نکل کر کچھ تاریں ایک بڑے سے بورڈ کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ تاریں کمپیوٹر کے مختلف حصوں کو بجلی فراہم کرتی ہیں۔ ہر ڈیوائس کے ساتھ کچھ تاریں لگی ہوتی ہیں۔ یہ تاریں سسٹم یونٹ میں لگے ہوئے ایک بڑے سے بورڈ میں جا کر لگتی ہیں۔ اس بورڈ کو مدر بورڈ کہتے ہیں۔ اسے مدر بورڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کے مختلف حصوں کے درمیان تعلق قائم رکھنے کا کام کرتا ہے۔ مدر بورڈ پر موجود ان مقامات کو سلاٹس کہا جاتا ہے۔ مدر بورڈ میں ہی آپ کو چھوٹے چھوٹے بورڈز نظر آ رہے ہیں۔ ان بورڈز کو انٹرفیس کارڈز کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کو مدر بورڈ کے سلاٹس میں لگایا جاتا ہے اور ضرورت نہ ہونے پر نکالا بھی جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر میں سسٹم یونٹ کے باہر جو ڈیوائسز لگتی ہیں ان سے کام لینے یا کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یہ انٹرفیس کارڈز ہی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ جانتے ہیں کہ ہم آواز سننے کے لیے اسپیکرز کا استعمال کرتے ہیں۔ سسٹم یونٹ کے اندر جو کارڈ اسپیکر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ساؤنڈ کارڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ایک سے زیادہ کمپیوٹر کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیٹ ورک بن گیا ہے۔ ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جس انٹرفیس کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے اسے نیٹ ورک کارڈ کہتے ہیں۔ اب آپ مدر بورڈ پر لگی جس ڈیوائس کو دیکھ رہے ہیں وہ پروسیسر کہلاتی ہے۔ اسے کمپیوٹر کا دماغ کہتے ہیں۔ جس طرح انسان کا دماغ اس کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے، اسی طرح کمپیوٹر میں ہونے والے ہر کام کے لیے ہدایات سسٹم یونٹ میں لگا یہ پروسیسر ہی فراہم کرتا ہے۔ پروسیسر کے اوپر ایک چھوٹا سا پنکھا لگا ہوا ہے جو پروسیسر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے تو پروسیسر گرم ہوتا رہتا ہے اور اگر اسے ٹھنڈا نہ کیا جائے تو یہ خراب ہو سکتا ہے۔ ریم چپس جس کے بارے میں آپ پہلے ہی جان چکے ہیں یہ بھی مدر بورڈ پر ہی لگتی ہیں۔ آپ کمپیوٹر کو جو بھی ڈیٹا انپٹ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے میموری میں جا کر ٹیمپریریلی سٹور ہوتا ہے، پھر یہ ڈیٹا میموری سے پروسیسر میں جاتا ہے اور پروسیسنگ ہوتی ہے، پھر جو ریزلٹس نکلتے ہیں وہ میموری میں سٹور ہوتے ہیں اور ساتھ ہی آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ذریعے ڈسپلے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اگر ہم چاہیں تو کسی سیکنڈری سٹوریج ڈیوائس یعنی ڈسکس وغیرہ پر سٹور بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم کمپیوٹر سے بہت سے مفید کام لے سکتے ہیں۔